کہ مردے کو تلقین کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس حوالے سے کوئی حدیث پاک ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا کوئی بھائی فوت ہو جائے اور تم اپنے بھائی کو مٹی دے چکو، پھر تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کی قبر کے سرانے کھڑا ہو اور پھر اس کو ندا دے۔ ندا کیسے دینی ہے؟ یا فلاں بن فلانا، اس بندے کا نام لینا ہے اور اس کی والدہ کا نام لینا ہے۔ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی والدہ کا نام ہمیں معلوم نہ ہو کسی کی تو کیا کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حوا کی طرف نسبت کر دو۔ تو یا تو والدہ کا نام لینا ہے یا والدہ کا نام اگر معلوم نہیں ہے تو حوا کی طرف نسبت کر دینی ہے۔ پہلی دفعہ جب ہم اس کو پکاریں گے، ندا دیں گے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ قبر میں سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا۔ پھر ایک اور مرتبہ آپ نے یا فلاں بن فلانا پکارنا ہے۔ جب دوسری دفعہ پکاریں گے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا لیکن ابھی بھی کچھ بولے گا نہیں۔ جب تیسری دفعہ آپ اس کو ندا دیں گے یا فلاں بن فلانا، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ ہمیں یعنی جو اس کو تلقین کر رہا ہوگا اس کو کہے گا ہمیں ارشاد کر، ہمیں کچھ کہہ، ہمیں کچھ تلقین کر، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ جب وہ یہ کہے گا تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا لیکن ہم نے 3 دفعہ اس کو ندا دینی ہے اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب تم نے تلقین دینی ہے۔ اب تلقین کیسے دینی ہے؟ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اذکر ما خرجت من الدنیا، اے مردے تو یاد کر لے کہ تو کیسے اس دنیا سے نکلا تھا، کیسے اس دنیا سے خروج تو نے کیا تھا اور قبر کی طرف آیا تھا، وہ باتیں تو یاد کر لے۔ وہ کیا یاد کرنی ہے؟ پہلی بات شہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ پہلی بات یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود اور عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی الہ ہے، ایک ہے۔ دوسری بات تو یاد کر لے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ دوسری بات تو یاد کر لے۔ وَأَنَّكَ رَضَيْتَ بِاللَّهِ رَبًّا، اور تیسری بات تو یاد کر لے کہ بے شک تو اے مردے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور اسلام کے دین ہونے پر تو راضی ہے، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر تو راضی ہے، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، اور قرآن کے امام ہونے پر تو راضی ہے۔ تو یہ آپ نے عربی میں اس کو تلقین کرنی ہے، یہ جملے یاد کر لیں، اذکر ما خرجت من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما۔ یہ آپ نے 6 چیزیں اس کو یاد کروانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آپ تلقین کر لیں گے تو منکر نکیر جو نکیرین اس سے سوال کرنے آئے ہوں گے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور کہیں گے کہ چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں، کیونکہ اب اس کے پاس کیا بیٹھنا جسے اس کی حجت پہلے ہی بتا دی گئی۔ تو یعنی منکر نکیر میں کے سوالات کے جوابات میں جو آسانی دینے والی چیز ہے وہ یہ تلقین ہے۔ ایک تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس تلقین کے آسرے میں دنیا میں برے اعمال نہیں کرنے، دنیا میں تو اچھے اعمال کر کے ہی مرنا ہے کہ یہ اچھے اعمال ہی قبر میں آسانی فراہم کریں گے اللہ کے فضل سے۔ لیکن اگر کوئی مر گیا ہے تو پھر اس حدیث پر عمل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کے بے شمار فوائد انسان کو ضرور حاصل ہوں گے۔ جیسا اللہ سے انسان گمان کرے گا ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پائے گا۔ تو اللہ سے حسن ظن رکھیں گے اور حضور علیہ السلام کی اس حدیث پر مکمل اعتماد ہوگا، اور بندے کو اللہ چاہے گا کہ آسانی ہو جائے تو آپ کی اس تلقین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس سے قبر کے سوالوں میں آسانی عطا فرمائے گا اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔